یہ کس لیے؟ پھر اس کی فیزیبلٹی بنے گی. یہ میری خواہش ہے کہ بھمبر میں 450 بیڈڈ ہاسپٹل بنے، جس طرح میرپور میں بنا ہوا ہے، جس طرح مظفر آباد میں بنا ہوا ہے، جس طرح پونچھ میں CMH بنا ہوا ہے، جس طرح کشمیر کے باقی ضلع میں بنے ہوئے ہیں. اب اس خواہش نے خبر کب بننی ہے؟ اس کا PC1 بنے گا. وہ PC1 کہاں جائے گا؟ DWP میں، وہاں سے پاس ہوگا. اس کے بعد وہ جائے گا CDC میں. یہ چونکہ 220 ملین کا پروجیکٹ ہے تو اس نے CDC سے پاس ہو کے پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جانا ہے ایکنک میں، پھر وہاں سے اس کی منظوری آنی ہے، پھر اس کے فنڈز ایلوکیٹ ہونے ہیں، اور فنڈز ایلوکیٹ ہونے کے بعد اگر میں زندہ رہا، وزیر اعظم رہا، تو شاید اس کا ٹینڈر بھی ہو جائے. اب گزارش ہے راٹھور صاحب کہ 82 ارب کے منصوبوں میں اگر وزیر اعظم یہ خواہش کا اظہار کر لے کہ یار اگر فنڈز ہوئے کشمیر میں تو جتنا باقی کسی کو ملے گا اتنا بطور MLA میرا استحقاق بھی ہے. اور اس جملے کو مکمل اس طرح پڑھیں کہ پچھلے 2 سال میں آزاد کشمیر میں واحد MLA ہوں جس نے اپنے فنڈز سرنڈر نہیں کیے کہ دونوں وزراء اعظم سے میرے شدید تلخ تعلقات تھے. اس دفعہ جب میں وزیر اعظم بنا تو میرے لوکل گورنمنٹ کے فنڈز تھے 3.5 کروڑ روپیہ. میں نے وہ اس لیے سرنڈر کیے کہ میں بجٹ بنانے میں مظفر آباد مصروف تھا. مجھے پتا تھا کہ اگر میں پیسے دوں گا یہ فوج منصوبوں پہ خرچ ہوں گے، یہ پیسے ضائع ہو جائیں گے. میں نے وہ فنڈ سرنڈر کر دیے اور پوری پارلیمانی پارٹی کو بتا کے کہا کہ بھائی 30 جون کو میں اپنے فنڈ سرنڈر کر رہا ہوں، اگلے سال میں نے یہ پیسے لینے اگر میں وزیر اعظم ہوا تو. گزارش کیا ہے کہ اس میں اس کی پوری مثل اب آپ کو میں پیش کروں گا، بلکہ پریس کو بھی پیش کروں گا. ایک جگہ پہ کسی بیوروکریٹ کا اختلافی نوٹ بتائیے گا تو میں ذمہ دار ہوں. ADB میں آپ کو عرض کر رہا ہوں 82 ارب کے منصوبے تھے جو کس دن ڈائی ڈاؤن کس طرح ہو گئے؟ وہ 30 جون کی رات 12 بجے جب فائنینشیل ایئر ختم ہو گیا، اس فائنینشیل ایئر کی ADB ختم ہوگی. اب اس سال ہم نے کیا کیا آپ کی اطلاع کے لیے وہ بھی عرض کر دوں کہ میں نے بجٹ کو آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں تقسیم کر دیا. کسی کا لائن شیئر نہیں ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا، ان کوئی پگیاڑ نہیں ہے. میرا بھی MLA کا وہی شیئر ہے، حاجی صاحب کا بھی MLA کا وہ شیئر ہے، راٹھور صاحب کا بھی، جتنے آپ یہاں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کے سارے دوستوں کا بھی وہ شیئر ہے. مثلا میرے پاس سڑکوں کا 15 کروڑ پہ آتا ہے. فار ایگزامپل میں 15 کروڑ میں 15 سڑکیں شروع کرا دوں، 30 کرا دوں یا ایک ہی کراؤں، یہ میرا وزڈم ہے. میں نے اپنے لوگوں کو جواب دینا. یہ حق میں نے MLAs کو دے دیا. ہیلتھ کی میرے پاس ہم نے 1.5 ارب روپیہ رکھا تھا نئے اسٹرکچرز کے لیے. حصہ وائز وہ 2.5-3 کروڑ روپیہ آتا ہے. اب میں 2.5-3 کروڑ میں 2 ارب کا پروجیکٹ شروع کرا دوں، میں ایک سول ڈسپینسری بنا لوں، ایک اپنے BHU کی بلڈنگ بنا لوں. میرا وزڈم ہے. الیکشن میں مجھے جانا ہے، میں جانوں، میرے لوگ جانے. فیصلہ سازی کا جملہ اختیار آزاد کشمیر کے 70 سالوں میں پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے اپنی ڈسکریشن ختم کر دی. سوابدید کے لفظ سے مجھے نفرت ہے، چونکہ سوابدید کے لفظ کے لیے جو ولفل مورل اتھارٹی اور کریکٹر چاہیے میرے میں نہیں ہے. اس کے لیے فرشتہ صفت انسان چاہیے کہ جو سوابدید صرف اللہ کی رضا کی خاطر مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کر سکے. مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جتنا رائٹس میرے باقی دوستوں کو حاصل ہے کانسٹیٹیوشنلی، اتنا رائٹ مجھے بھی استعمال کرنا چاہیے. ہاں، بطور پرائم منسٹر میں ہیڈ آف دا ایگزیکٹو ہوں. ڈسپلن قائم کرنے کے لیے کابینہ کے فیصلوں کو میرے ذریعے عمل درآمد ہونا ہے. تو یہ میں کروں گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا. اب آپ کا راٹھور صاحب کا دوسرا سوال پتہ کیوں؟ ان سے یہ بڑے جذباتی انسان ہے. تم جی راٹھور صاحب. یہ سوال ہے یا آبزرویشن ہے؟ وہ کون ہے؟ گزارش راٹھور صاحب گزارش کیا ہے؟ فون میں نے آپ سے لیا، سوال آپ نے پوچھا کیا، اس کا جواب نکلا کیا؟ سوال آپ کو آبزرویشن پہ متعلق تھا، جواب میں نے آپ کو کہا ہے کہ مثل آپ کو ساروں کو سرکولیٹ کر دوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو سوال میں آبزرویشن تھی وہ درست نہیں تھی. اب جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ
کسی کمپنی کا آپ نام لے رہے ہیں کہ کسی کو پیسے ملے یا نہیں ملے، اتنی اخلاقی ضرورت تو آپ میں ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کلمہ پڑھ کے کہہ دیں کہ کسی کو پیسے کم دینے میں یا زیادہ دینے میں پرائم منسٹر کا اپنا حصہ بھی ہے۔ میں ماضی کی بات نہیں کر رہا، آپ میرے بہت بڑے ناقد ہیں، اللہ آپ کے قلم میں اور زبان میں اور زور دے، جتنی بات میں نے پوچھی ہے اس کا جواب دیں۔ ماضی میں ہوتا رہا ہے، میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ محبت آپ کی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ٹھیکیداروں کے جو معاملات ہیں وہ مجھ سے کوسوں دور ہیں بھائی، چوانی نہ روے دار نہیں، تو جب تک میں ہوں نہ کھیلنا نہ کھیلنے دینا، نہ کھانا ہے نہ کھانے دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کوئی حکمرانی نہیں ہے کہ جی پرائم منسٹر بڑا کلین ہے، نیچے ہر شے بہ رہی ہے، یہ اس دیانت سے میں باز آیا۔ میں نے جتنے دن رہنا ہے اتنے دن جس چھوٹے موٹے کریکٹر کا مظاہرہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے اسی طرح اس کی کیبنٹ نے بھی کرنا ہے اور بیوروکریسی نے بھی کرنا ہے۔ آپ نے آبزرویشن دی ہے، میں اس کو چیک بھی کر لوں گا۔ کس کو کہا؟ ان کے بعد آپ آ جائیں، جی فرمائیے۔ یار میری گل سنو، نہیں تو اس پہ آپ نے نہیں کہا کہ آپ شرمندہ ہیں، اس طرف ساری شرمندگی ہے۔ سوال تو جڑے لکھے پڑھے تو پورے کرو، ظالموں سوال پڑھتے بھی پورے نہیں ہے کہ لکھ کے کیا لائے ہیں۔ اب گزارش ہے تینوں سنتا ہوں، تینوں کو ایڈریس کرتا ہوں نا، تینوں کو ایڈریس کرتا ہوں۔ اب جب دیکھیں نا، آپ چاہتے کیا ہیں سارے کہ سوال میں آپ داستانے کا ہم 70 سالوں کی کھول دیں، پرائم منسٹر 7 منٹ میں اس کا جواب دے دو۔ اتنے کوئی موجزہ بیٹھے ہیں نعوذ باللہ، تھوڑے جب بندہ ہی 2 کرنے والا بیٹھے ہیں نا، جب بات کرتے ہیں پھر اس کو حوصلے سے سنیں۔ اب آپ نے پہلی بات کی آٹے کی، یار جدوں میں کوئی شرمندگی والا کام کراں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شرمندہ ہواں گا، وہ پہلے کوئی کام تو کرن دیو نا بھائی، ابھی اصل ہو کوئی نہیں رہا، شرمندہ تسی پہلے کرائی آؤ دیو۔ جن کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا انہوں نال تسی بیٹھے ہوندے سو، تسی تو مراد آپ نہیں ہیں، ایکس وائی زیڈ۔ اچھا اب گزارش کیا ہے کہ آٹے کی سبسڈی ایک ایشو ہے، اور یہ کیوں ریزالو نہیں ہو رہا، اس کی وجہ آپ سنیں۔ یہ ایک داستان غم ہے جو آپ سب کو سننی چاہیے، پوری قوم کو سننی چاہیے۔ آزاد کشمیر میں سرکاری آٹا اس کا کوٹا 3 لاکھ ٹن سینکشنڈ ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور ہم 2020-21 تک وہ کوٹا سرنڈر کرتے رہے ہیں، یعنی کہ 3 لاکھ ٹن آٹا تھا، 1 لاکھ سوا لاکھ ٹن ہم لیتے تھے، باقی سرنڈر کر دیتے تھے۔ کیوں سرنڈر کر دیتے تھے؟ کہ جو پرائیویٹ آٹا ہے اس سے ہمارا آٹا 100 روپیہ، 120 روپے، 200 روپے، اور بدترین حالات میں 325 سے اوپر کبھی نہیں گیا۔ تو لوگ کہتے تھے جی سرکاری آٹا ہے، جی پاسکو کی گندم ہے، یہ آٹا ہی غیر معیاری ہے، اس کو کیا کھانا، جی مارکیٹ سے آٹا لے کے کھاتے ہیں۔ ڈفرینس کوئی نہیں تھا۔ گزشتہ سال کیا ہوا کہ گزشتہ 1 سال میں یہ ڈفرینس جمپ کر کے چلا گیا 1500 روپے پہ۔ بھائی 1500 تو آپ نہ ہیروئن بیچیں نہ کوئی اور کام کریں، 5 آٹے کی گٹھیاں لیں اپنے تعلقات کی بنیاد پر۔ صحافی بھی تگڑے ہیں، سیاسی کارکن بھی تگڑے ہیں، معاشرے کے جتنے طبقات ہیں رائے عام وار کرنے والے، 5 آٹے کی ڈیلر سے 5 گٹھیاں لیں، ان کو جا کے 7 پاکستان کے کسی گاؤں میں بیچ دیں، 1500 6000 کی دیہڑی لگا کے آپ چلے جائیں۔ ایک آٹے کا ٹرک سمگل کریں، 15 سے 18 لاکھ روپیہ کمائیں، پورے سال کا خرچہ نکل آئے گا۔ اب یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا اتنا زیادہ فرق آ گیا ہے کہ اس کے اوپر ایک ڈویژن فوج لگاؤں نا میں تو یہ سمگلنگ پھر بھی نہیں رکتی۔ اس کو دور کیسے کرنا تھا، اس تفاوت کو، کہ ہم پھر پرائیویٹ آٹے کو اور پرائیویٹ آٹے کی قیمت کو برابر کرتے، 100-200 کا ڈفرنس رہنے دیتے۔ لیکن کیوں نہیں کر پائے؟ اس لیے نہیں کر پائے کہ اس وقت لوگوں کا اپنے جسم اور روح کا رشتہ قائم کرنے کا تصور جو ہے وہ عجائب گھر تک محدود ہو گیا۔ اور یہ سبسڈی والا آٹا جو ہے یہ لوگوں کو مہنگا لگ رہا ہے، یہ 1500 روپے میں ختم کر کے آزاد کشمیر میں خانہ جنگی کو دعوت دے دوں، نہیں ہو سکتا نا سیاسی کارکن۔
مجھے سب سٹیک ہولڈرز نے کہا کہاں سے پیسے دو گے؟ میں کہا یہ مالک کو پتہ ہے، جہاں انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں پھر فیصلے وہ کرتا ہے۔ اب 3 لاکھ ٹن گندم کا کوٹا پہلی دفعہ حکومت آزاد کشمیر نے 30 جون تک ایکسرسائز کیا، پورا 3 لاکھ ٹن، اور ساتھ اضافہ کتنا لیا گیا صاحب؟ 12,000 ٹن اضافی بھی لیا، 3,12,000 ٹن۔ لیکن یہ بیسیکلی سبسائڈ آتا ہے کس کے لیے؟ ان شہریوں کے لیے جو پریکٹیکلی پبلکلی یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ سر ہماری ضروریات جو ہیں، ہمارے وسائل جو ہیں وہ مارکیٹ سے آٹا لے کے کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اب اس وقت بیانیہ کیا ہے کہ میرے بیوروکریٹس، میرے اچھے سیاسی کارکن پرائیویٹ آٹا آزاد کشمیر میں جانا بند ہو گیا، 1500 روپے اب سستا لیتا ہی کوئی نہیں۔ جو آٹا آزاد کشمیر کی 5، 6، 7 لاکھ آبادی کے لیے تھا، اب مجھے وہ آٹا پورا کرنا ہے آزاد کشمیر کی 22، 23، 24، 25 لاکھ آبادی جو آزاد کشمیر کے اندر رہتی ہے اس کے لیے۔ تو اس کے لیے مجھے کتنے لاکھ ٹن آٹا چاہیے؟ 6 لاکھ ٹن۔ اب 6 لاکھ ٹن ابھی حکومت آزاد کشمیر نے آٹے کا 15 ارب روپیہ دینا ہے پاسکو کا، اور 1 ارب روپیہ مجھے مہینہ پڑ رہا ہے۔ اور مزے کی بات کیا کہ اس میں 40 دن میں پچھلے 4 ماہ میں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، جو مجھے جہیز میں ملا اس کو میں کیری کر رہا ہوں۔ لیکن سیاسی کارکنوں مجھے یہ پتا ہے کہ مہنگائی کا عالم یہ ہے، انفلیمیشن کا عالم یہ ہے کہ اب اگر اس آٹے کی سبسڈی کو میں نے اس وقت ختم کیا جب بجلی کے بلات کا بھی عروج ہے، بے روزگاری کا اینڈ ہے، تو پھر ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا جس کا میں متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے نہیں کیا۔ اب دوسرا ہوگا 2 سوال ہیں ان کے، پھر یہاں تجاری کی سوال کرو ان کے سارے۔ اچھا جی، دوسرا کس بات پہ شرمندہ ہونا؟